کہ ہم علی علی کرتے کیوں ہیں؟ بھئی سن رہے تھے نا آپ پہلے، مجھ سے پہلے بھی اور شورا اکرام پڑھ چکے کہ علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے. یہ حق حق کی صدا سنتے رہے ہیں. ماشاءاللہ آپ نے شوکت صاحب کو جس طرح داد دی وہ بھی حق بنتا تھا، جتنا مجمع موجود تھا وہ بھی حق بنتا تھا، جس طرح میاں صاحب نے یہ مجلس برپا کی اور جتنا خرچ اخراجات کیے وہ بھی حق بنتا تھا. یہ جو حق حق کی صدا سنتے رہتے ہیں، کبھی غور کیے کہ حق کہتے کسے ہیں؟ مولا آباد رکھے یہ ہاتھ کسی کا محتاج نہ ہو، یہ زبانیں کسی کے محتاج نہ ہو. کبھی غور تو کریں نا کہ یہ جو صدا آتی ہے، ہمارا کلمہ حق پر ہے، ہمارا روزہ حق پر ہے، ہماری اذان حق پر ہے، ہمارا مذہب حق پر ہے. اور کبھی سوچو تو صحیح، بیٹھ کے کتابیں کھولو تو صحیح کہ حق کہتے کسے ہیں؟ ہر ایک نے اپنا حق بنایا ہوا ہے. نہیں، رسول سے پوچھو، کوئی اور شخصیت نہیں. یا رسول اللہ ہمیں بتائیے تو صحیح یہ حق کہتے کسے ہیں؟ تو رسول مسکرا کے بغیر کسی وقفے کے بلا فصل بولے، یاد رکھنا الحق ما علی و علی المال حق. حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ. اچھا، حق حق کا کہنے والوں اتنا تو سمجھ میں آ گیا نا کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. اچھا، میری بات ابھی بھی اگر جن کی سمجھ میں نہیں آئی ان کے لیے پھر کھول کے بیان کرتا ہوں. بھائی اس وقت تقریباً 2 بجنے میں 5 منٹ ہے. مجھ سے کوئی پوچھے آپ اس وقت کہاں تھے، میں کہوں میں اٹھال میں میاں صاحب کے ساتھ تھا، کیسر بھائی کے ساتھ تھا. کیا اس کا یہ سوال بنتا ہے کہ کیسر بھائی کہاں تھے؟ بھائی جب میں نے کہہ دیا میں ان کے ساتھ تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا، سمجھ جانا چاہیے نا کہ وہ بھی میرے ساتھ تھے. یا رسول اللہ صرف اتنا فرما دیتے الحق ما علی، حق علی کے ساتھ ہے. یہ کیوں فرمایا کہ علی بھی حق کے ساتھ ہے؟ رسول نے فرمایا دیکھو اگر صرف میں اتنا کہہ دیتا کہ حق علی کے ساتھ ہے تو لوگ سوچتے رہ جاتے، ہو سکتا ہے کوئی ایسا موقع ہو جہاں علی حق سے جدا ہو جائے تو میں بتا نہ دوں کہ یاد رکھنا نہ حق علی سے جدا ہے نہ علی حق سے جدا ہے. مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے. یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہو. دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. تو رسول نے ایک نشانی بتا دی کہ حق کسے کہتے ہیں؟ جو علی کے ساتھ ہو، اور علی وہ ہے جو حق کے ساتھ ہے. حق علی سے جدا نہیں، علی حق سے جدا نہیں. تھک تو نہیں گئے؟ مولا آباد رکھے، سلامت رکھے آپ لوگوں کو. اچھا، اگر حدیث یہیں ختم ہو جاتی، نہ ہمارا مذہب آگے بڑھتا نہ ہماری مجالس آگے بڑھتی. توجہ کا طالبون جو حیران ہو کے مجھے سن رہے ہیں، یہ پریشان ہو کے نہ سنیں، ذکر علی ہے، شوق سے سنیے، ٹھیک ہے نا؟ اگر حدیث ختم ہو جاتی تو ہم بھی خاموش ہو جاتے، لیکن حدیث ختم نہیں ہوئی. رسول نے حق کی جو بات بتا رہے تھے وہ ختم نہیں کی. اتنا کہہ کے الحق ما علی و علی المال حق، ہاتھ اٹھا لیے اور ہاتھ اٹھا کے گا پروردگارا اللہم ازر الحق، اے سمداد، اے پالنے والے حق کو ادھر ادھر موڑ جدھر جدھر علی مڑے. مولا آباد رکھے، سلامت رکھے. یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہو. کیا مطلب ہوا؟ رسول نے حق کی نشانی بتا دی، ہاتھ اٹھا کے یہی کہا نا کہ حق کو ادھر ادھر موڑ جدھر جدھر علی مڑے. بھئی کیا ہے، میں امام بارگاہ آنا چاہتا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا. میں نے کیسر بھائی سے کہا بھئی امام بارگاہ کس طرف ہے؟ ان کا آپ میرے پیچھے پیچھے آئیے، میں لے چلتا ہوں. اب جو اگر میں ان امام بارگاہ تک آنا چاہ رہا ہوں، یہ چلیں گے آگے، میں چلوں گا ان کے پیچھے، ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ سیدھے رستے پہ ہیں اور میں یہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں تو مجھے ان کے پیچھے پیچھے رہنا پڑے گا. اگر ہٹ جاؤں گا
تو میں اپنے منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا. میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کون کون سا شخص بیدار بیٹھا ہو مجمع کے اندر, مجھے ان کے پیچھے چلنا پڑے گا. رسول نے بھی یہی فرمایا, دیکھو حق وہی ہے جو علی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے, اور یاد رکھنا حق حق ہے جب تک کہ علی کے پیچھے پیچھے رہے. حق کی نشانی بتا دی کہ حق علی کے پیچھے رہتا ہے, علی آگے رہتا ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ, ہم ازل سے ابد تک یہی دیکھتے رہے ہیں کہ جو بھی آیا ہے اس نے حق کی پیروی کی ہے. جو انبیاء آئے وہ حق کے پیچھے, جو اولیاء آئے وہ حق کے پیچھے, جو کتب آئے وہ حق کے پیچھے. یا رسول اللہ آپ نے یہ کیا فرما دیا کہ حق علی کے پیچھے ہے؟ تو رسول مسکرا کے کہنے لگے, علی کوئی عام نہیں ہے, یہ امام ہے, اور شیعوں نے کسی ایسے کو امام مانا ہی نہیں جو پیچھے رہ جائے. مولا آباد رکھے, سلامت رکھے, دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. بھائی اگر حق کو رکھتے آگے, علی کو رکھتے پیچھے, تو حق بنتا امام, علی بنتے ماموں. لیکن نہیں, علی تو امام حق ہے, علی رہا آگے, رسول نے کہا حق رہے گا علی کے پیچھے پیچھے. اب ہمیں جو کہتے ہیں جناب شیعوں کی, ہمیں تو سمجھ نہیں آتی, توجہ کا طالب ہوں, شیعوں کی ہمیں سمجھ نہیں آتی, یہ علی کو بڑھا دیتے ہیں بڑھا دیتے ہیں بڑھا دیتے ہیں. مجھے تو حد کی سمجھ نہیں آتی. علی کی حد تم دکھا دو, گھٹا ہم دیں گے. بھئی علی کی حد کہاں سے لے کر آؤ گے؟ علی کی حد ہے ہی نہیں, حدود دربہ ہے نہیں. جی بڑھا دیتے ہیں, آدم سے بڑھا دیتے ہیں, نوح سے بڑھا دیتے ہیں, ابراہیم سے بڑھا دیتے ہیں. نہیں, خدا کی قسم ہم نے بڑھایا نہیں ہے. صرف حدیث پہ غور کر لو, تمہیں بڑھا ہوا علی خود سمجھ میں آ جائے گا. رسول نے یہی فرمایا نا. توجہ چاہتا ہوں کہ علی رہتا ہے آگے, حق رہتا ہے پیچھے. اب دیکھو تو صحیح, آدم حق کے پیچھے, نوح حق کے پیچھے, ابراہیم حق کے پیچھے, یعقوب حق کے پیچھے, یوسف حق کے پیچھے, عیسیٰ حق کے پیچھے, کتب حق کے پیچھے, اولیاء حق کے پیچھے, اور حق علی کے پیچھے. حق علی کے پیچھے. تو اب اتنی بات تو سمجھ آ گئی نا کہ علی رہتا ہے آگے, حق رہتا ہے پیچھے. تو اب یہ بحث ہی ختم کرو. جہاں اگلا شخص پہنچے گا, پیچھے رہنے والا بھی وہیں پہنچے گا. ٹھیک ہے نا؟ اگر بھٹک جاتا ہے تو وہ حق نہیں ہے, پیچھے رہتا ہے تو علی پہلے موجود, حق بعد میں آئے گا. اب بیدار مجمع میرے سامنے ہے, اور اگر ابھی بھی بیدار نہیں ہوا اور نعرہ نہیں لگا تو مجھے دکھ ہوگا. یہ بحث ہی چھوڑ دو کہ ہمارا کلمہ حق پر ہے, ہمارا روزہ حق پر ہے, ہماری اذان حق پر ہے, ہمارا حج حق پر ہے. رسول کی حدیث پہ متفق ہو جاؤ. رسول نے حق کی نشانی بتائی ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے, اور حق پیچھے ہے, علی آگے ہے. تو اب یاد رکھنا, اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارا کلمہ حق پر ہے تو دیکھو کلمے میں علی ہے کہ نہیں. اور اگر دیکھنا چاہتے ہو اذان حق پر ہے تو دیکھو اذان میں علی ہے کہ نہیں. اور اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ روزہ حق پر ہے تو دیکھو روزے میں علی ہے کہ نہیں. اور اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ حج حق پر ہے تو دیکھو حج میں علی ہے کہ نہیں. اور اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ نماز حق پر ہے تو دیکھو نماز میں علی ہے کہ نہیں. مولا آباد رکھے, آپ لوگوں کو سلامت رکھے. یہ بولنے والی زبانیں کسی کے محتاج نہ ہوں, یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہوں. مولا اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. مولا بھائی شبیر کو بھی زندگی عطا فرمائے, رزق حلال میں اضافہ فرمائے. بھئی یہاں تک پہنچ گئے نا آپ. اچھا مجھے اب سمجھ نہیں آتی کہ جی ادھر علی آ جائے تو باطل ہو گئی, ادھر واجب ہو گیا. بھئی کلمے میں علی نہ آیا تو شیعہ نہیں بنتا, اذان میں نہ آیا تو تیری اذان سب سے مختلف نہیں ہوتی. یہ نماز میں آ جائے تو باطل کیسے ہو جاتی؟ توجہ کا طالب ہوں. بھئی وجہ کیا ہے؟ اچھا
انہوں نے بھی ضد لگا لی کہ نہیں پڑھنا. میں بھی نہیں کہتا زبردستی, مجھے کیا ضرورت ہے پڑھوانے کی, مجھے کیا ضرورت ہے بھئی. قبر تیری اپنی ہے, نہ میں نے تیری قبر میں آنا ہے, نہ تو نے میری قبر میں آنا ہے. قبر اپنی اپنی ہے, پہنچنا قبر کے اندر ہے, یا تو نے ہونا ہے یا علی نے ہونا ہے. ٹھیک ہے نا, نہ کسی مولوی نے نہ مجتہد نے. میں نہیں کہتا, میرے لیے محترم ہے سارے کے سارے, عقیدہ اپنا اپنا ہے, کسی نے نہیں ہونا, یا تو نے ہونا ہے یا علی نے ہونا ہے. اور اللہ نے بھی کہہ دیا اگر تیری نماز قبول تو تیرے سارے عمل قبول. اگر تیری نماز رد تو تیرے سارے عمل رد. بھئی یہ نماز ہے کیا؟ عبادت ہے کہ نہیں؟ یہ عبادت رکن ہے دین کا. یہ عبادت جو ہے یہ دین کا رکن ہے. اور دین کیا ہے؟ وہ اللہ کے بہترین مذاہب میں سے ایک مذہب کا ستون, دین اسلام کا ستون نماز ہے. ایسا ہے نا. اور جو دین ہے ان سب کے اوپر ہے. میں تھوڑا سا فرق بتاؤں, دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور میرے بعد پڑھنے والے بھی موجود ہیں. بھئی دیکھیے, آپ نماز آپ پر واجب ہے, لیکن چند حالتیں ایسی ہیں جس میں ساکت ہو جاتی ہے. بھئی ایسا ہی ہے نا, بیمار ہو گئے نہیں پڑھ سکے قضا پڑھ لو, سفر میں قصر ہو گئی, حج کرنا چاہتے تھے غربت کی وجہ سے نہیں کر سکے کوئی بات نہیں, روزہ رکھنا چاہتے تھے بیمار ہو گئے نہیں رکھ سکے, ٹھیک ہے, گناہ گار ہو جائیں گے لیکن دائرہ دین سے خارج نہیں ہیں. ایسا ہی ہے نا, یہاں تک پہنچ گئے میرے ساتھ, دائرہ دین سے خارج نہیں ہیں. لیکن اصول دین ذرا سنیے, اصول کیا ہیں؟ توحید, عدل, نبوت, امامت اور قیامت. اچھا, کسی لمحے میں بھی اگر توحید پہ شک آ جائے, مولا آباد رکھے آپ لوگوں کو, توحید پہ شک آ جائے دائرہ دین سے خارج, اس کی عدالت پہ شک آ جائے دائرہ دین سے خارج, نبوت پہ شک آ جائے دائرہ دین سے خارج ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ خارج ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے نا. اچھا, نبوت پہ شک نہ بھی آئے, اس کے کسی امر پہ شک آ جائے, اس کے کسی وعدے پہ شک آ جائے, دائرہ دین سے نکلتا ہے کہ نہیں؟ قبلہ قیامت پہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے. بھئی توجہ چاہتا ہوں, تھوڑی سی توجہ. مجھے معلوم ہے کہ یہ ذرا پیچیدہ گلیاں ہیں, لیکن یہ عقدے بھی اسی مجلس حسین میں کھلتے ہیں, کسی محفل میں نہیں کھلیں گے. یہ تو آل محمد کی یونیورسٹیاں ہیں, یہ اس کی کلاسز ہیں. اچھا دیکھیے, ایک صحابی نماز پڑھ رہا ہے, جلیل القدر صحابی, پہلا حافظ قرآن صحابی, جس کی سنت آج تک مسلمانوں کو کئی کئی گھنٹے کھڑا رکھتی ہے. وہ صحابی, رسول نے آواز دی, جواب نہیں دیا. کیوں؟ نماز پڑھ رہا تھا, حالت سجدہ میں تھا. رسول نے پھر بلایا, پھر جواب نہیں دیا. اتنے میں حضرت جبرائیل آ گئے. ان کا بعد از درود و سلام, اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اس کو اٹھا کے مسجد سے باہر پھینک دیں. نماز میں مصروف ہے, لیکن اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب تیری منزل و مرتبہ یہ ہے کہ اگر تو حالت نماز میں بھی بلائے تو امت پر واجب ہے نماز توڑ دے, لیکن تیرے بلانے کا جواب دے. کیوں؟ تیرا عہدہ نبوت کا ہے, عہدہ نبوت کا ہے. نبوت اصول دین میں ہے, جبکہ نماز فروع دین میں ہے. اور اصول اور فروع کا قاعدہ یہ ہے, جہاں فروع اصول سے ٹکرائے گا وہاں اصول کو بچا لیا جائے گا, فروع کو توڑ دیا جائے گا. مولا آباد رکھے, سلامت رکھے. نہیں, جنہوں نے زحمت نہیں کی وہ بھی زحمت کر لیں نعرہ لگانے کی.
یا علی. اتنا سمجھ میں آگے نا بات. جس کا تعلق اصول سے ہے، اگر فروع ٹکرائے گا تو اصول کو بچا لیا جائے گا. اس نے نماز ختم کی، رسول کے سامنے آ گیا، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ. عبادت کی معراج ہے نماز، نماز کی معراج ہے سجدہ. میں حالت سجدہ میں تھا، آپ کو جواب نہیں دے سکا. نہیں، خدا کی قسم، نبی کو نبی مانتے تھے لیکن پہچانتے نہیں تھے، معرفت نہیں تھی. اور معرفت نہ ہونا تو ایسے ہی معرفت سے عاری باتیں ہوتی ہیں. فلسفہ معراج بتا رہا ہے صاحب معراج کو. فلسفہ معراج صاحب معراج کے سامنے رسول نے بھی جواب نہیں دیا، منہ موڑ لیا. وہ پھر سامنے آیا، ہاتھ قدموں پہ رکھ کے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ ناراض ہو گئے. رسول نے مسکرا کر کہا صرف میں ناراض نہیں، میرا خدا بھی تجھ سے ناراض. توجہ چاہتا ہوں، مولا آباد رکھے. وہ پھر آیا، یا رسول اللہ آپ بھی ناراض ہو گئے، آپ کا خدا بھی ناراض ہو گیا، مجھے تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. رسول نے کہا نہیں، تجھے نماز نہیں، تجھے کلمہ دوبارہ پڑھنا پڑے گا. میں کہتا ہوں کچھ تو شفافیت رکھو نا. وجہ کیا ہے؟ نماز سکھائی رسول نے، نماز کے آداب بتائے رسول نے. نماز ہے اللہ کی، سجدہ اللہ کا، عبادت کی معراج ہے نماز، نماز کی معراج ہے سجدہ. لیکن سجدے میں بھی اگر صحابی ہو اور رسول بلائے اور وہ جواب نہ دے، رسول کہتا ہے تجھے نماز نہیں، تجھے کلمہ دوبارہ پڑھنا پڑے گا. شیعوں کو کہتا ہے یہ صحابہ کو نہیں مانتے. نہیں، خدا کی قسم ہماری جانیں قربان صحابہ حق کے اوپر. لیکن مسلمان مجھے بتا تو صحیح، حالت جنگ تھی، جنگ کا میدان تھا، رسول بلا رہے تھے، وہ کمر دکھا کے جا رہے تھے، انہوں نے کلمہ کب دوبارہ پڑھا؟ پہلے آدمی سے آخری آدمی تک دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. مولا آباد رکھے، آپ لوگوں کو سلامت رکھے، یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہوں. مجھے اب بتائیے کیا اسی لڑی میں امامت ہے کہ نہیں ہے؟ نا امامت. جس لڑی کے اندر توحید ہے، جس لڑی کے اندر نبوت ہے، جس لڑی کے اندر قیامت ہے، اسی لڑی میں امامت بھی ہے. اب یاد رکھیے گا، جو چیز امامت سے ٹکرائے گی امامت کو بچا لیا جائے گا، اس چیز کو پارا پارا کر دیا جائے گا. میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں بڑا شور سنتا ہوں کہ جی ماتم نہ کرو، یہ مٹی نہ کھاؤ، یہ کالے کپڑے نہ پہنو، یہ سب کیا ہے؟ آؤ ذرا پوچھو. بچہ مٹی کھاتا ہے، باپ منع کرتا ہے نہ کھائے، ماں منع کرتی ہے نہ کھائے، ڈاکٹر منع کرتا ہے نہ کھائے، مولوی منع کرتا ہے جس شریعت میں مکروہ ہے یہ بچہ مٹی نہ کھائے. لیکن بچہ بیمار ہو گیا تو مولوی کہتا ہے اسے خاک شفا چٹاؤ. مولا آباد رکھے. یہ خاک شفا مٹی نہیں ہے، ان کا نہیں مٹی ہے، شریعت میں مکروہ بھی ہے. لیکن کیا کریں، یہ شریعت ہے، وہ حسین ہے، مٹی حسین سے منسوب ہو گئی تو اب واجب ہو جائے گی. کالے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، لیکن اگر غم حسین میں پہن لیے، اس سے نماز پڑھی تو اجر بڑھ جائے گا. اسی طرح یاد رکھیے گا، خون نجس ہے لیکن اگر یاد حسین میں نکلے گا تو پاک ہو جائے گا. جس کی سمجھ میں ابھی بھی نہیں آیا میں ان کے لیے پھر بتا دوں. میں شاید پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، لیکن یہ فتویٰ اٹھایا اتنا جا رہا ہے کہ شاید یہ ماتم کرنا چھوڑ دیں گے. نہیں، ماتم تو ہماری جان ہے، ہمارے مذہب کا اساس ہے ماتم. ہم ماتم کرنا چھوڑ ہی نہیں سکتے.
بھئی ماتم کیا ہے؟ جی یہ آپ کے جسم پہ لکیریں پڑ جاتی ہیں، آپ ماتم کرتے ہیں نشان پڑ جاتا ہے، یہ برا لگتا ہے، انٹرنیشنل لیول کے اوپر آپ کے یہ اچھا تاثر نہیں جاتا۔ میں انٹرنیشنل لیول کی بات کرتا ہوں، اور مجھے بتا تو صحیح، ایک اچھا خاصا شخص ہے، وہ اس نے یہاں پہ ہاتھ رکھا، محفل میں گر پڑا، ڈاکٹر کے پاس اٹھا کے گئے، ڈاکٹر نے کوئی چیز یہاں لگائی، وہ وہاں پہ مشین پہ ایک پیپر نکلنا شروع ہوا، اس پہ لکیریں بننا شروع ہو گئی، اونچی نیچی لکیریں۔ ڈاکٹر نے وہ لکیریں دیکھی، کہا اس کے دل کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اس کے دل کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اور مسلمانوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہمیں کہتے ہو ماتم کا نہ کرو، یہ لکیریں پڑ جاتی ہیں، ہم سب پوچھو تو صحیح ہم ماتم کرتے کیوں ہیں؟ اور اچھا خاصا شخص ہے لیکن لکیریں دیکھ کر بتاتے ہو کہ دل کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اور ہمارے ماتم کی لکیریں دیکھ کے ہی بتا لو کہ مومن کے دل کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اب یاد رکھیے گا، حسین کا تعلق ہے اصول دین سے، علی کا تعلق ہے اصول دین سے، نماز کا تعلق ہے فروع دین سے۔ یہی وجہ ہے کہ حالت سجدہ میں تھے نبی اور پشت پر حسین بیٹھ گئے۔ بھائی کوئی بھی بزرگ نماز پڑھ رہا ہو تو بچہ بیٹھ جائے کمر پر، دیکھنے والے کیا کرتے ہیں؟ جاتے ہیں بزرگ سے کہتے ہیں کہ سجدے سے سر نہ اٹھانا، ایسے ہی کہتے ہیں نا، ہے نا؟ ماشاءاللہ بڑے غور سے سن رہے ہیں۔ بچے کو ہٹاتے ہیں یا بزرگ سے کچھ کہتے ہیں؟ بچے کو ہٹاتے ہیں نا، لیکن جو سجدے میں ہے وہ رسول ہے، عالمین کا رسول ہے، جس سے اللہ کہتا تھا اے میرے حبیب اتنا قیام نہ کیا کر کے تیرے پیروں میں ورم آ جاتا ہے، اے میرے حبیب اتنے سجدے نہ کیا کر کے تیرے پیر سوج جاتے ہیں، اے میرے حبیب یہ سجدہ قیام سکون یہ کیوں جمع کرتا ہے، یہ عبادت کی جمع تفریق میں کیوں پڑتا ہے؟ لے میں اپنے گھر سے تجھے ایسا تحفہ دیتا ہوں جس کا چلنا عبادت ہے، جس کا رکنا عبادت ہے، جس کا بیٹھنا عبادت ہے، جس کا دیکھنا عبادت ہے، جو نہ ملے اس کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ یہ عبادت کی جمع تفریق کو چھوڑ، اگر اس کی ایک ضربت کو عبادت ثقلین سے نہ بڑھا دوں تو خدا مجھے نہ کہنا۔ مولا آباد رکھے، سلامت رکھے آپ لوگوں کو۔ اس حبیب کی پشت پر حسین بیٹھے ہیں تو اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا، اے میرے حبیب بے شک تیرا اتنا طولانی سجدہ مجھے ناگوار گزرے گا، مجھے تکلیف ہوگی، لیکن یاد رکھنا جس سجدے میں تو مصروف ہے وہ نماز ہے، نماز فروع دین ہے، حسین اصول دین ہے۔ مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے۔ حسین اصول دین ہے، جس نماز میں تو مصروف ہے وہ رکن دین ہے، اور دین است حسین، دین ہے تو حسین۔ 3 دفعہ کی بجائے 70 دفعہ کہا سبحان رب العالی و بحمدہ، سبحان رب العالی و بحمدہ۔ اور پھر سوچا حسین بیٹھا کہ اتر گیا، حسین بیٹھا کہ اتر گیا؟ مجھے بتاؤ نبی کی نماز رہی یا گئی؟ رہی یا گئی؟ رہی نا۔ ہر مسلک کے مولوی سے پوچھ لو نبی کی نماز رہی یا گئی؟ رہی نا۔ اور نبی سے پوچھو تو صحیح کہ نماز کہتے کسے ہیں؟ نبی سے پوچھو تو صحیح، اللہ بتانا یہ چاہتا تھا اے میرے حبیب تو تسبیح بھی پڑھتا رہے، ذہن میں سوچتا بھی رہے۔ حسین بیٹھا کے اتر گیا، حسین بیٹھا کے اتر گیا، زبان پہ تسبیح ہے سبحان رب العالی و بحمدہ۔ پھر سوچا حسین بیٹھا کے اتر گیا۔ ہر مسلک نے لکھا، ہر مولوی نے لکھا، ہر مجتہد نے لکھا کہ نہیں نبی کی نماز رہ گئی اور وہ بچ گئی۔ اور مسلمانوں مجھے بتاؤ تو صحیح جو یہ کہتا ہے
کہ ذکر اہل بیت سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اور دیکھ تو صحیح زبان پہ تسبیح اللہ کی ہے، ذہن میں تخیل حسین کا ہے۔ اور بتا تو صحیح، جب وجود حسین سے نماز نبوت میں خلل نہیں آتا تو ذکر حسین سے نماز امت میں خلل کیسے آ جائے گا؟ بس تمام کروں، خدا کی قسم، حسین اس ہستی کا نام ہے کہ ہر ایک کے دل کی تمنا ہے کہ مجھے موت آئے تو اس کے قدموں میں آئے، میں مروں جہاں بھی تو اٹھایا جاؤں تو حسین کے قدموں سے اٹھایا جاؤں۔ اسی موت کی تمنا میں کروڑوں لوگ اربعین پہ زیارت پہ جاتے ہیں، سارا سال جاتے ہیں، معلوم بھی ہے کہ خطرہ ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے، داعش کا حملہ ہو سکتا ہے، خودکش دھماکہ ہو سکتا ہے، کہیں بم پلانٹ ہو سکتا ہے، کہیں بھی فائرنگ ہو سکتی ہے، لیکن نہیں، سر پہ کفن باندھ کر اس رستے پہ نکلتے ہیں، کفن باندھ کر جاتے ہیں۔ ذرا سوچ کے بتاؤ، ابھی جو ہو آئے وہ دیکھ آئے ہیں، اور جنہوں نے ٹی وی پہ دیکھا ہے، میں ہاتھ جوڑ کر پوچھتا ہوں، یہ جتنا قافلہ سفر کر رہا تھا، اس میں آل نبی سیدوں کی صورت میں تھی، لیکن اہل بیت کی صورت میں تو نہیں تھی نا، لیکن پھر بھی کوئی بچہ ہے، بوڑھا ہے، وہاں کا مقامی ہے، یا کہیں سے مہاجر گیا ہوا ہے، ایک ایک کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے تو میرے آقا حسین کا زائر ہے، ایک گلاس پانی میرے ہاتھ سے پیتا جا، تو میرے آقا حسین کا ماتمی ہے، میں تیرے ہاتھ دباتا ہوں۔ کوئی کہتا ہے تو میری سیدہ کی نوکرانی ہے، تو ان کے پردے کو رونے آئی ہے، میرے گھر میں نے پردے کا انتظام کیا ہوا ہے، میں تجھے کھانے کو دیتی ہوں، میں تجھے پینے کو دیتی ہوں، تو تھک گئی ہوگی، میں خادمہ بن کے تیری خدمت کروں گی، ایک لمحے کے لیے بھی میرے گھر تو چلی آنا۔ خدا کی قسم ذرا آنکھیں بند کر کے اس منظر کو بھی سوچئے گا، اور 1400 سال پہلے اس منظر کو بھی سوچئے گا جب علی و بطول کی بیٹیاں اسی رستے سے کربلا سے کوفہ جا رہی تھی، سر پر چادر نہیں تھی، بندھے ہوئے ہاتھ تھے، بے کجاوا اونٹوں پہ سوار تھی، کوئی پانی پلانے والا نہیں تھا، کوئی سکینہ کو تسلیہ دینے والا نہیں تھا۔ آج نوکروں کو لاکھوں بندے تسلی دینے والے ہیں، آج نوکروں کے لاکھ ناز نخرے اٹھانے والے ہیں۔ ہائے سیدہ، کاش ہم اس وقت ہوتے، ہم اپنی جان سے پہلے آپ کی چادر تک کسی کا ہاتھ نہ پہنچنے دیتے۔ وہی سیدہ تھی، شرابیوں کا مجمع تھا، ناچتے ہوئے لوگ تھے، اور سیدہ بندے ہاتھوں کے ساتھ پوچھ رہی تھی، اور مجھے بتاؤ تو صحیح کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ 5 لاکھ آوازیں آئیں، محمد کا نام آنا تھا، محمد کی بیٹی کو جلال آیا، کہا محمد کا کلمہ پڑھنے والوں بغیر تو میرے قریب آؤ، جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی بیٹی کا تماشا دیکھو، اس کی بیٹی کا تماشا دیکھو۔ یہ وہ سیدانیاں ہیں جن کا ننگا سر کبھی کھلے آسمان نے بھی نہ دیکھا تھا، یہ وہ سیدانیاں ہیں جن کی ماں کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔